یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی کو سننا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے اور کل صبح لوگوں کو بتانا ہے۔ اہل علم کی توجہ چاہوں گا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ آج سے 1000 سال پہلے عرب کی سرزمین میں بہت بڑے عالم دین ہوئے جو شافعی تھے، امام صبونی ان کا نام ہے رحمت اللہ علیہ، اور امام تقی الدین سبکی نے طبقات شوافیہ میں ان کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں عقیدۃ السلف، اسلاف کے عقیدے، یعنی جو اسلام کے شروع کے 300 سال کے بزرگ ہیں ان کے عقیدے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں باب زیارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی قبر مبارک پر جانے کے متعلق وہ باب باندھ کے لکھتے ہیں۔ کہاں پر جانے کے متعلق؟ قبر شریف کے متعلق، روضہ مبارک کے۔ ہم تو جاتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ امام دارقطنی نے اپنے سنن میں نقل فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ امام بزار نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، 432 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ تب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ عقیدہ کہ حضور کے قبر مبارک پر جانا چاہیے، یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو اتنا پرانا ہے۔ اب جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، رجوع کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ان لوگوں نے اس کتاب کو دیکھا تو بڑے پریشان، تو ان لوگوں نے کیا کیا سنیے، آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ اس کتاب کو ہو بہو اپنے پبلشنگ ہاؤس دارالسلام سے چھاپ دیا، پوری ہو بہو پوری کتاب۔ اصل عبارت تھی وزارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ قبر کو نکال کر وہاں مسجد کر دیا، وزارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوری کتاب بازار میں گھوم رہی ہے، لیکن چور کتنا بھی چالاک ہو جائے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت پولیس ہیں۔ ہمارے پاس اس کتاب کا پرانا نسخہ تھا، ہم نے اس کی فوٹو کھینچی، اس کے بغل میں محرف جو جعلی نسخہ ہے اس کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ گول مال کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت سارے حافظ صاحب لوگ بیٹھے ہیں، پوچھئے اللہ تبارک و تعالی نے 5-6 مقام پر فرمایا کہ کتابوں میں ہیر پھیر کرنا یہودیوں اور نصرانیوں کا کام ہے۔ دوسری مثال سن لیں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ سب نے جامع ترمذی پڑھی ہوگی، جامع ترمذی میں ایک باب ہے، باب فضائل قرآن، اس کے تحت ایک اور باب ہے باب فضائل سورہ ملک۔ اس میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رات کو جا رہے تھے، اندھیرا بہت تھا، تو غلطی سے انہوں نے قبر کے اوپر ٹینٹ لگایا، ٹینٹ سمجھتے ہیں خیمہ، اور وہاں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ جامع ترمذی حسن۔ وہ صحابی بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے، جو دنیا میں اس کو پڑھے گا وہ قبر میں اس کے کام آئے گی۔ اس سے کس کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ اہل سنت کا، کہ اللہ کے نیک بندے قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق مطلق حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ مطلق ہے، رواہ امام بیہقی۔ دوسرے میں ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تقول ازجاد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ اولیاء اللہ کے متعلق مطلق نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ جو خاص اولیاء اللہ آتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ رجوع کر لیتے، لیکن کیا کیا سنیے، آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ جب اس حدیث شریف کا ترجمہ لکھا، کیونکہ عربی تو پڑھتے نہیں ہیں یہ لوگ، تو ترجمے میں لکھتے ہیں رات بہت تھی، ایک صحابی جا رہے تھے، غلطی سے انہوں نے قبر کے اوپر ٹینٹ خیمہ لگایا، اور وہ صحابی وہاں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھنے لگے۔ اب جامع ترمذی کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، آرام سے مل جاتی ہے۔ ہم نے اس کی فوٹو چھاپی، ان کے جعلی نسخے کی فوٹو چھاپی۔ یہ ان کی چوری نمبر 2 ہے، چوری نمبر 3 بھی سن لیں، ختم ہو رہی ہے تقریر۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے القول البدی،
درود شریف کی فضیلت کے اوپر لکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو اور کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے کہ حضور کی روح پاک ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اس سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ جب اس کتاب کو چھاپا عربی میں آگے لا کا اضافہ کر دیا، نفی کا. اور ترجمے میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ نہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ان کی 3 چوریاں ہوئیں. اس میں دیوبند تبلیغ فضائل اعمال کا بھی سن لیجئے. زکریا کاندھلوی صاحب کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال، آپ لوگوں نے دیکھی سنی ہوگی. سنیے جن کے گھروں میں غلطی سے وہ جا کر دیکھیں. اس میں ایک باب ہے، باب فضائل نماز. اس کے آخر میں لکھتے ہیں آخری گزارش، کہتے ہیں نماز کا معظم ذکر ہے اور کرت ہے. اگر کرت غفلت کی حالت میں کی جائے تو ایسے ہے معاذ اللہ، وہ نہیں لکھتے میں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ ایسے ہے جیسے کوئی بخار کی حالت میں ہذیان یا بکواس کرتا ہے. کہنے کا مطلب معاذ اللہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اٹینشن نہیں ہے، سچ بتائیے ہم لوگ کی نہیں رہتی، ہم کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تلاوت نہیں کہلائے گی، وہ ہذیان اور بکواس کہلائے گی. ہم نے پوری عبارت نقل کی اور دیوبند کے مدرسے میں استفتاء کر دیا پورا، کہ ایک صاحب نے ایسا ایسا اپنی کتاب میں لکھا ہے، بتایا نہیں کہ آپ ہی کے مولوی صاحب ہیں. جواب آیا ایسا شخص بددین ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. جب جواب آ گیا تو ہم نے کتاب بھیجی ان لوگوں کو. اب کیا کریں، میاں کی جوتی میاں کا سر. اگلا نسخہ چھاپا فضائل اعمال کا، لفظ ہذیان نکال دیا کیونکہ اسی پہ گرفت ہوئی تھی. اس طرح ان کی جتنی چوری ہے، یہ آج نہیں، آج سے 8 سال پہلے میری کتاب تحریفات نام سے چھپ چکی ہے. اردو میں تحریفات نام سے اور انگریزی میں فیبریکیشن نام سے. جو خرید نہیں سکتے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جہاں کے ان کے سب جعلی کارناموں کے فوٹو کھینچ کے ہم نے چھاپ دیا ہے. یہ کیوں بدل رہے ہیں کتابوں کو، یہ میرا سوال ہے اور تقریر ختم. یہ کتاب کو کیوں بدل رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی الحمدللہ اکثریت جمہور اہل سنت و جماعت کی ہے. آج بھی اصل کتابیں موجود ہیں. ان کا نشانہ اگلی نسل ہے. جب پرانی کتابیں ختم ہو جائیں گی اور یہ بازار میں اپنے پیسے کے بل پر جعلی کتاب لے آئیں گے تو ٹناٹن وہابی بنانے شروع کریں گے بچوں کو. اسی لیے دوستو کتابوں سے دوستی کیجئے. اپنا موبائل بل 300 روپے لیتے ہیں آپ لوگ، انٹرنیٹ کا بل 600 روپے ہوتا ہے، اور کہوں گا سنی میگزین خریدیے تو حضرت پیسہ نہیں ہے. مدرسے کے لیے تعاون کیجئے تو جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازار میں چلتا نہیں ہے. تو پیسے سے محبت مت کیجئے. اپنے بچوں کو علماء اہل سنت کے پاس بھیجئے. وقت، میں نے آج شام کی نشست میں بھی کہا، بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 نعمتیں ہیں جس کا لوگ اکثر فائدہ نہیں اٹھاتے، خالی وقت اور اچھی صحت. اپنے بچوں کو آپ بھیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیم لیں گے تو عصری تعلیم نہیں لے سکتے، یہ صرف آپ کے ذہن کی خلش ہے. میں الحمدللہ بنا فخر کے ڈبل PhD ہوں. میں پیشے سے انجینئر، بی ٹیک ایم ٹیک PhD انجینئرنگ ہوں، BA MA PhD اسلامک اسٹڈیز ہوں، اور میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی. کوئی فخر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں صرف گھر کا ماحول اگر آپ نے بدل لیا تو الحمدللہ ہر بچہ ٹناٹن سنی مبلغ بن جائے گا. بس ایک آخری ڈکیتی بنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. نہیں اس طرح میں نے بتایا نہیں، میں نے بہت کم بتایا. اس طرح ان کی 23 چیزیں چوری کتاب کی شکل میں ہے. علامہ عبد المبین نعمانی دامت برکاتہم قدسیہ نے اس کتاب کو آج کے زمانے کا زلزلہ کہا، علامہ ارشد کے بعد. اسی طرح میری 16 کتابیں مارکیٹ میں سب غیر مقلدین کے رد میں، انہی کے فیلڈ کا میں ڈاکٹر ہوں. آیات متشابہات، تفویض، تعویض اور تعویل اور تشبیہ، یہی میری جو ہے اسپیشلائزیشن ہے. امام اعظم اور علم حدیث، پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنا کیسا، عورت اور مرد کی نماز میں فرق، تعویذ لٹکانا کیسا، یہ تمام چیزیں آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں. کوئی پیسہ نہیں ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو انگلش دونوں چیزوں میں ہے. ایک آخری ڈکیتی بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، توجہ کیجیے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن میں ایک حدیث نقل کی جس کو غیر مقلدین کے اس زمانے کے مشہور مولوی ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے.
یہ میں شروع میں بتا رہا ہوں کیونکہ مناظرے میں اکثر کیا ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث کو بھی ضعیف بول دیتے ہیں، اور ان سے پوچھے کیا آپ نے کبھی تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب اور میزان الاعتدال دیکھا ہے؟ حضرت نام ہی نہیں سنا، ہم نے نام نہیں سنا، بس ہم کو یہ بتایا گیا ہے جو حدیث سمجھ میں نہ آئے ضعیف بول کر علی گنج میں گھس جاؤ۔ اس لیے شروع بتا دوں حدیث بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے سنیے، امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں آقا علیہ السلام 2 سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرتے تھے۔ رفع دین سمجھتے نا، اپنے ہاتھ کو کان کی لو تک لے جانا۔ میں مرچنٹ نیوی میں تھا، پانی کے جہاز میں انجینئر تھا، 45 ملک گھوما ہوں میں، اور ہر قسم کے اہل حدیث دیکھے ہیں میں نے، بنا ٹوپی کے نماز پڑھنے والے، ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے والے، داڑھی کھجا کر نماز پڑھنے والے۔ آج تک ایسا کوئی اہل حدیث نہیں دیکھا جو 2 سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرتا ہو۔ تو ہم نے بول دیا بھائی آپ ہی کہتے ہیں کہ رفع دین فرض ہے، ہم تو نہیں کہتے، اب آپ بتائیے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ضعیف کہہ نہیں سکتے کہ ناصر الزبانی نے صحیح کہا ہے۔ سوچئے آپ کی نیند اڑ جائے گی، کتنی خیانت کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر، مکھیالے، مرکز خط لکھا اس سوال کو جاننے کے لیے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ان کا؟ بولیے بھائی۔ نہیں بھائی، وہ حدیث بھول گئے شیطان کی 2 سینگ والی، نجد۔ ریاض میں ہم نے مرکز خط لکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ رفع دین ضروری ہے اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب کیا آیا؟ کہہ دو ان حنفیوں سنیوں سے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔ منسوخ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں فرمایا میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی شروع میں ممانعت تھی، بعد میں اجازت مل گئی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ دو، جواب دے دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے زندگی مبارکہ کے حیات مبارکہ میں شروع میں یہ عمل کرتے تھے، آخر زمانے میں کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہم نے کہا یہی بات تو ہم حنفی کہتے ہیں کہ صرف 2 سجدوں کے بیچ میں نہیں، ساری جگہ حضور نے رفع دین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نماز کے شروع میں بھی، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی۔ اب کیا کریں ان لوگ؟ انہی کا جواب انہی کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کیا سنی اور میری تقریر ختم۔ آپ لوگ جو بچے آئے مدرسے میں ان کے لیے، باقی لوگ توجہ دیں۔ حدیث کی سند آپ نے پڑھی ہوگی، ہے نا بھائی؟ پہلے صحابی سے دوسرے نے سنی، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے چوتھے نے، چوتھے سے پانچویں نے، لکھ کر اپنی کتاب میں لکھتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جس حدیث شریف کو لکھا ان کے بیچ میں 5 لوگ ہو سکتے ہیں، 6 لوگ ہو سکتے ہیں، 7 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کو حدیث کی سند کہتے ہیں، چین آف نریشن کہتے ہیں۔ اور جتنی چھوٹی سند ہوتی ہے اہل محدثین، اہل علم کے نزدیک اس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو اس حدیث اگر ان 5 6 7 لوگوں میں کسی کا حافظہ کمزور ہوگا تو کہیں گے اس سند میں فلاں راوی کا حافظہ کمزور تھا، اسی لیے اس کی سند ضعیف ہے۔ یا فلاں راوی جوانی میں تو قوت حافظہ اچھا تھا، بڑھاپے میں ان کا قوت حافظہ کمزور ہو گیا، اور انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے وہ بڑھاپے میں کی ہے، لہٰذا یہ کمزور ہے۔ یا فلاں راوی جھوٹ بولتے تھے، یا ان کے مجاز میں اسٹیبلٹی نہیں تھی، بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں، علم حدیث میں نہیں آئے تقریر کرنے۔ تو اگر کچھ بھی ایک کمی ہو جائے گی تو بولیں گے فلاں حدیث کا سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا سنیے اور میری تقریر ختم۔ اس حدیث شریف کی سند میں ایک راوی تھے جن کا نام تھا شعیب، جو سقا راوی ہیں، اس لیے حدیث صحیح تھی۔ ناصر الدین انہوں نے شعیب کو نکالا اور اپنی طرف سے سعید کا نام ڈال دیا، کیونکہ سعید ضعیف راوی ہے۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ 2 سجدوں کے بیچ میں رفع دین کیوں نہیں کرتے تو بولیں گے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو بھائیو، یہ صرف نوجوان بچوں کے لیے میں نے گفتگو کر دی ہے، ان لوگوں سے قطعی متاثر نہ ہو جو اپنے آپ کو کہیں کہ وی آر دا پیپل آف قرآن اینڈ سنہ، وی ڈونٹ ڈو تقلید۔ یو آر بلائنڈلی فالوئنگ شیخ گوگل۔ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کر انگریزی میں حدیث ڈھونڈ کر آپ مجتہد بن رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو سنی مدارس میں لے جائیے، سنی علماء سے ملائیے، سادات کرام مشائخ الزام سے ملوائیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی تعلیم اور تربیت، کیونکہ یہ بچے اگر ادھر چلے گئے پھر باپ دادا کا کوئی لحاظ نہیں، سیدھا مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔